بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اکثریت لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ قرآن مقدس کے اندر لا الہ الا اللہ وہ کلمہ جو ہر مسلمان پڑھتا ہے کیا وہ ہے؟ تو آئیے آپ کو بتلاتے ہیں۔ قرآن مقدس کے اندر آیا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور دوسری جگہ پر کیا آیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ اب یہ دونوں آیا الگ الگ جگہ پر۔ اب آپ کے ذہن کے اندر یہ بات آئے گی کہ یہ ایک ساتھ اکٹھا کیوں نہیں آیا، یہ الگ الگ کیوں آیا؟ تو آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ علامہ علی شیر حیدری رحمہ انہوں نے اس کو بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر یہ پرو کر لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ انہوں نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت نے جو امت محمد پر یہ احسان کیا، یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا الہ الگ استعمال کیا، لا الہ الا اللہ الگ قرآن میں آیا اور محمد رسول اللہ الگ آیا۔ اگر یہ اکٹھا آتا تو ایک آیت بن جاتی، اور موت کے وقت اگر کوئی شخص جنبی حالت کے اندر ہوتا، جنابت کے اندر ہوتا، اس پر غسل واجب ہوتا تو وہ یہ مکمل آیت نہیں پڑھ سکتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کو الگ الگ اس لیے رکھا کہ پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ کے پھر محمد رسول اللہ پڑھ لے، اس سے یہ ایک آیت مکمل نہیں بنتی۔ موت کے وقت میں جو شخص کلمہ پڑھے گا، یہ اللہ رب العزت کا امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت ہی بڑا کرم ہے۔